وہ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک تو بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور شہداء جو اللہ کی راہ میں مقتول ہو کر طبی موت پا جانے کے بعد عالم برزخ میں ایک امتیازی زندگی اور حیات عطا کی جاتی ہے جو دوسرے غیر شہداء مومنین کو حاصل نہیں ہوتی، اور اس حیات کا تعلق عالم برزخ سے ہے۔ جب برزخ سے ہے تو ہمیں اس کی حیات کا ادراک نہیں ہے کہ وہ زندگی اب کیسے ہوگی۔ یہ تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیجیے جی، میرے پاس تو پارہ نمبر 4 ہے جی، اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، قرآن منع کر رہا ہے کہ ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہیں اور اللہ ان کو رزق عطا کرتے ہیں۔ بات واضح ہوگی، دیکھ لیجئے جی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا۔ اچھا جی، آپ دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے جی، یہ آیت نمبر جی 169 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4، اس آیت کو ضرور دیکھیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دے دیا ہے۔ اچھا، وہاں رزق کیسے ملتا ہے؟ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا معاملہ ہے، اور ہمارے ہاں بھی اتنی جانچ تو ہو چکی ہے کہ وہ ایک گولی کھا لیں تو وہ بھوکے جو ہے بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم کچھ وقت تک۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں انہیں نہ مردہ کہنا ہے، نہ گمان کرنا ہے کہ وہ مردہ ہے، بلکہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام سب سے بڑے انبیاء کے بعد باقی امت میں ہر لحاظ سے سب سے بڑے ہیں، اور مرتبے میں بھی بڑے ہیں، شہادت میں بھی بڑے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی صف میں یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، شہید کربلا ہیں، اہل بیت رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں، صحابی رسول، یہ اعزازات ہیں۔ اور جب وہ اللہ کی راہ میں شہید ہیں اور قرآن نے کہا ان کو مردہ نہ کہو، اب یہ ہمارے ہیں اور ہم ہی ان کو رزق عطا کریں گے، تو پھر ان شہداء کے نام پر ماتم کرنا قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ یہ تھوڑا سا جو انہوں نے لکھا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تھوڑا سا شہداء کی زندگی، یہ ایک مستقل چپٹر ہے۔ شہداء سے مراد شہداء اسلام، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شہادت کے بعد جو ان کو زندگی اور حیات حاصل ہوتی ہے وہ دنیاوی نہیں ہوتی بلکہ اس سے مختلف ہوتی ہے، اس سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید یہ دنیا اس دنیا سے اعلیٰ ایک زندگی ہے جو اللہ ان کو دے دیتا ہے۔ تو اب وہ ترقی پر گئے ہیں نا، شہادت دی، اللہ نے ان کو شہادت دی ہے، وہ ترقی پر گئے۔ آگے فرمایا یعنی روح
اور بدن دونوں کے ملاپ سے وہ زندہ تھے، لیکن موت سے دنیاوی زندگی ختم ہو گئی اور برزخ کا زمانہ شروع ہو گیا، اس لیے اب اس زندگی کو برزخی زندگی کہا جائے گا، یعنی اس سے بدرجہ بہتر اور اعلیٰ زندگی اللہ دیتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وہ کس طرح زندہ ہے؟ زندہ تو کس طرح؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ قتل ہو چکے ہیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے بظاہر تو نظر آتا ہے وہ قتل ہو چکا ہے، وہ کس طرح زندہ ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وہ اس طرح زندہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرما کر ان کو جنت میں آزاد چھوڑ دیا ہے، وہ جنت میں جہاں چاہیں آتے جاتے اور سیر کرتے ہیں۔ یہ قرطبی کا حوالہ ہے، پابند نہیں ہے وہ، اللہ نے ان کو آزاد چھوڑ دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شہدائے اسلام زندہ ہیں، اور شہدائے اسلام جو ہیں ان کی زندگی کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جان دی ہے، اس لیے اب جو مقام ملا ہے بہشت میں وہ اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اب یہاں سے ان آیات سے پتہ چلا کہ جو شہدائے اسلام ہیں وہ زندہ ہیں، تو ماتم زندوں کا تو نہیں کیا جاتا، ماتم تو مردوں کا کیا جاتا ہے، اور قرآن کے نزدیک شہداء مردہ ہے ہی نہیں، زندہ ہے۔ اس لیے لگتا یہ ہے کہ ماتم کرنے والے قرآن سے دور ہیں، اگر وہ قرآن کے قریب ہو جائیں اور قرآن سے محبت کرنے لگیں تو کیا ہی مزہ ہے۔ اب جب سے یہ محرم آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ نے کسی جگہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ اجتماعی شکل میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا انہوں نے اپنے ماتمی ٹولے سے کہا ہو کہ بھئی محرم آ گیا ہے، سب نے صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز وغیرہ کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور ان کے روح کی ایصال ثواب کی نیت کرنا، تو کتنا فائدہ ہو جائے۔ لیکن اس طرف نہیں آتے، جب ہم لوگ قرآن سے دور ہو جائیں گے تو پھر وہ بی بی زینب والی بات ہے جو جلاء العیون میں لکھی ہے کہ تم نے ہی بلایا تھا، یاد رکھنا ہو، تم نے ہی بلایا تھا، تم نے ہی تو خطوط لکھتے تھے، اور آج تم ماتم بھی کر رہے ہو، تم نے ہی شہید کیا۔ جب ہم پہلے یہ بات پڑھتے تھے اور ہمارے بزرگ کہتے تھے تو بہت سے سادہ لو مسلمان کہتے تھے ایسے مولوی بناتے رہتے ہیں۔ اب تو رافضیوں کے جواد علی نقوی نے بھی تسلیم کی ہے اس بات، اور مولانا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے، انہوں نے تو پہلے کہہ دیا تھا، لکھ دیا تھا، ان کے ابو نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا کہ خطوط کس نے لکھے تھے؟ انہی کوفیوں نے لکھے تھے، ہزاروں کی تعداد میں خطوط۔ لینے کون گیا تھا؟ یہی کوفی گیا تھا۔ بے وفائی کس نے کی؟ انہی کوفیوں نے کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی۔ کبھی آپ اس کے ترجمے پر بھی غور کریں، کوفی کا مطلب ہے یہ وعدہ وفا کبھی نہیں کرتا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنے والے یہی، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنے والے یہی، پھر حضرت حسین کو بلا کر بھی شہید کرنے والے یہی، اور کتنے
چکر بازی اور چالاکی سے یہ نکل جاتے ہیں. کوفیوں کا نام ہی کوئی نہیں لیتا جنہوں نے بلایا اور حضرت حسین اور خانوادہ اہل بیت کو دھوکہ دیا. وہ یہی. اس لیے ان چیزوں یعنی جن چیزوں کی شریعت اسلامیہ نے اجازت نہیں دی وہ کام نہیں کرتا. مثلا ماتم نہیں کرنا. ماتم کے لیے پیسے دے کر کسی کو بلانا بھی نہیں. کپڑے دے کر لالچ دے کر کسی سے ماتم کروانا اور ثواب حاصل کرنا سب غلط ہے. چاولوں کا لالچ دینا اور ماتم کروانا یہ سب غلط ہے. پیسے دے کر اور دنیاوی رعایت دے کر ان کو اپنی مجالس میں لے جانا اور مجلسیں سنوانا اور پھر وہ چیک کرتے ہیں کہ کون رو رہا ہے, اس رونے کے حساب سے ان کو پیسے پیمنٹ دی جاتی ہے. یہ بھی آپ کے علم میں ہے. اور خاص کر خواتین. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اصل ہے, جبکہ ہے سارا غلط.